میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھی بیوی کی تلاش میں نکلے تو آنکھ سے زیادہ کانوں کا استعمال کریں۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہتا ہے کیونکہ آپ نے بیوی کو دیکھنا کم ہوتا ہے اور سننا زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں عبداللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے پاس ایک اور بم شیل لایا ہوں جو لکھا ہے ستار چودھری نے۔ کتاب کا نام ہے رنگیلا خاندان۔ اصل میں ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ان باتوں کا مطلب یہ ہے کہ باجوہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم پلے بوائے تھے۔ اس کے جواب میں عمران خان نے کہا تھا ہاں میں پلے بوائے تھا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ عمران خان پلے بوائے تھے۔ عمران خان فرشتے نہیں ہیں، لیکن یہ رذیل، یہ مشرقیت کے لبادے میں اوڑے ہوئے لپٹے ہوئے ابلیس، یہ جو انہوں نے سب سے پہلے عمران خان کا سیاست میں پتہ ہی نہیں تھا جب بے نظیر کے پوسٹر گرائے تھے اور نصرت بھٹو کے پوسٹر گرائے تھے، یہ خاندان تھا۔ تو رنگیلا خاندان یہ کتاب کا نام ہے، لکھا ہے ستار چودھری نے، اور ذرا نواز شریف کی چیدہ جو خدمات ہیں وہ اس کتاب سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیج نمبر ہے 80 یعنی 80۔ جہاں نواز شریف کے معاشقوں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے ان کے دیگر وارداتوں کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ اب سنتے آنا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو سکے ملک کے 3 بار وزیر اعظم بننے والے نواز شریف نے ملک و قوم کے لیے کیا خدمات سر انجام دی تھیں۔ رنگیلا خاندان اور ستار چودھری۔ پہلی خدمت، عوامی مقبولیت کے بجائے جنرل ضیاء ڈکٹیٹر سے آغاز، الیکشن میں خفیہ ایجنسی سے پیسے لینا، چھانگا مانگا کی سیاست کا آغاز، کرپشن کی وجہ سے نااہلی پر سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ، مرحوم جج سپریم کورٹ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے بقول نواز شریف نے ان کو پیسے سے بدلنے کی بلکہ خریدنے کی ناکام کوشش کی، آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کی جبری ریٹائرمنٹ، منی لانڈرنگ کے پیسے سے 1992 میں لندن فلیٹس کی خفیہ خریداری، صدر اسحاق خان سے پنگا، صدر غلام اسحاق خان کا نواز شریف کو برطرف کرنا۔ صدر غلام اسحاق خان نے کہا تھا کبھی نواز شریف پہ اعتبار نہ کرنا، یہ اقتدار کی خاطر صوبوں کو لڑا دے گا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان نے کہا تھا نواز شریف جب مشکل میں ہوتا ہے تو پاؤں پکڑتا ہے، جب اقتدار میں ہوتا ہے تو گریبان پکڑتا ہے۔ یہ نصر اللہ خان نے پیر پگارا کا جملہ دہرایا تھا کیونکہ اصل میں یہ پیر پگارا نے کہا تھا، بڑے پیر پگارا صاحب۔ بے نظیر اور اس کی والدہ نصرت بھٹو کی شرمناک کردار کشی کرنا، یہ ہے ستار چودھری۔ کتاب کا نام ہے رنگیلا خاندان، صفحہ نمبر ہے 80۔ شرمناک جھوٹی مہم اور ہیلی کاپٹر سے ان کی جعلی برہنہ تصاویر شہریوں پر پھینکوانا۔ اس کے بعد ہے جی جنرل ضیاء کے تلوے چاٹے اور بھٹو جیسے بین الاقوامی مقبول لیڈر کی پھانسی میں گھٹیا کردار سنتے ہیں۔ کارگل جنگ کے دوران امریکی حکم پر اپنی فوج کی مخالفت کر کے فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچانا، جنرل پرویز مشرف کی جبری نااہلی کی گھٹیا سازش، پرویز مشرف کا نواز شریف کو قید کر لینا، نواز شریف کا بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جدہ جانے کا معاہدہ کرنا مگر معاہدے سے انکار کرنا، سعودی وزیر خارجہ کا معاہدے کی تصدیق کرنا،
بے نظیر سے مل کر پرویز مشرف سے معاہدہ کر کے ملک واپس آنا، دھاندلی کر کے دوبارہ وزیر اعظم بننا، یہ خدمات ہیں جن کی بدولت پھر رینوویٹ کیا جا رہا ہے بھگوڑے کو۔ امریکی صحافی عورت کم بارکر سے دوستی کی خواہش کا اظہار اور اس صحافی کا نواز شریف کی اس حرکت کا پوری دنیا کے سامنے لانا۔ نواز شریف نے آج تک اس حرکت کی تردید نہیں کی۔ پنجاب پولیس میں ناجائز 26,000 بھرتیاں کر کے پولیس کو سیاسی بنا دینا، ججوں کو خرید لینا، ملک قیوم کرپشن کرنا اور کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کر آنا، اداروں سے ایماندار لوگوں کو زبردستی نکالنا اور اپنی مرضی کے لوگ لگانا سب سے بڑا جرم ہے۔ پی آئی اے اسٹیل ملز، ریلوے پہ نااہل لوگ بٹھا کے ان اداروں کو تباہ کرنا، ایف آئی اے نیب کو تباہ کرنا، اسحاق ڈار کا نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کا اعتراف کرنا، دونوں کی خاطر اپنی جماعت میں ہر علاقے کے ووٹوں کی خاطر اپنی جماعت میں ہر علاقے کے مافیاز کو شامل کرنا۔ اس کے بعد ہے جی کرپٹ عناصر کو سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنا، ادارے تباہ کرنا، رشوت اور کرپشن کا کلچر عام کرنا، ماڈل ٹاؤن میں میڈیا کے سامنے 14 افراد کو پولیس کے ذریعے قتل کروانا اور کسی کو سزا نہ ملنا بلکہ قتل میں ملوث لوگوں کو بیرون ملک بھجوا دینا۔ کتاب کا نام ہے رنگیلا خاندان اور لکھی ہے ستار چودھری نے۔ الیکشن دھاندلی پہ کمیشن سے انکار اور پی ٹی آئی کو دھرنے پہ مجبور کرنا، ہزاروں مسلمانوں کے قاتل مودی سے ذاتی تعلقات کی بنا پر اس کو اپنے گھر بلا کر کروڑوں پاکستانیوں کے جذبات سے کھیلنا، انڈیا میں جا کر اپنی فوج کے خلاف یہ کہہ کر ہرزہ سرائی کرنا کہ پاکستانی فوج نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ یہ سن لے ہمارے اصل حکمران، اس کا اصل چہرہ، اصل کردار۔ انڈیا میں جا کر دو قومی نظریے کا مذاق اڑانا اور کہنا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا کلچر ایک ہے۔ پاناما میں نواز شریف کی اربوں روپے کی کمپنیوں کا انکشاف ہونا، قطر سے ذاتی سطح پر کھربوں روپے کی ایل پی جی کی مہنگی ڈیل کرنا، ملک کو وزیر خارجہ کے بغیر چلانا، ملک میں وزیر خارجہ نہیں تھا، اپنی بیٹی کو بغیر کسی سرکاری عہدے کے اربوں روپے کے یوتھ قرضہ اسکیم کی ہیڈ بنا دینا، پاناما لیکس آنے سے پہلے حسین نواز کا پری پلانٹڈ انٹرویو کرنا جے دے چنگڑ کے ساتھ، پاناما لیکس میں نام آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ملکی بدنامی کا باعث بننا، پاناما سے بچنے کے لیے شہر شہر ایئرپورٹوں، یونیورسٹیوں، ہسپتالوں اور بڑے بڑے پروجیکٹ کے اندھا دھند اعلانات کرنا مگر کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہ کرنا، خود پاناما کا سامنا کرنے کے بجائے پوری حکومت کو آگے کر دینا، وہ جو سارے مل کے سپریم کورٹ جاتے تھے، اسمبلی میں اور قوم کے سامنے جھوٹ بولنا، اپنے وزیروں سے سپریم کورٹ کو دھمکیاں اور گالیاں دلوانا، مریم کو مریم صفدر سے مریم نواز بنا کر وزیر اعظم ہاؤس میں رکھنا، مریم نواز کا وزیر اعظم ہاؤس میں میڈیا سیل چلانا، مریم نواز کا ملکی فوج کے خلاف سازش کر کے فوج کو دنیا میں بدنام کرنے کی مذموم کوشش کرنا، ملک کا نام گرے لسٹ میں شامل کروانا۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ان میں سے کوئی ایک چیز، کوئی ایک الزام وہ عمران خان پہ ہے؟ میں نے بتایا کہ ستار چودھری کی جو ہے وہ کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے رنگیلا خاندان۔ یہ پیج نمبر میں نے آپ کو 80، 81، 82، 83 جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک الزام، کوئی ایک شک وہ عمران خان پہ ہے کہ اس بھگوڑے کو ان میں کیا جو ہے وہ ان کو شہد کا چھتا لگا ہوا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شہد کا چھتا یہ لگا ہوا ہے کہ یہ کمپرومائزڈ ہیں، یہ 2 نمبر ہیں، یہ کانے ہیں، یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کانے ہیں۔ کوئی پڑھا لکھا ویور نیچے رائے دے کہ برطانیہ کے خلاف نواز شریف یا اس کا خاندان کوئی بات کر سکتا ہے؟
امریکہ کے خلاف کر سکتا ہے، کیونکہ ان کی جائیدادیں اور پیسے تو ہر جگہ ہیں۔ عمران نے تو امریکہ اور نریندر مودی کا جینا حرام کر دیا تھا تقریروں میں، کیونکہ اس کے کوئی سٹیکس نہیں تھے۔ ان کا سارا کچھ باہر ہے، یہاں تو یہ حکمرانی کرنے آتے ہیں، ان کی عیدیں، شبراتیں، موتیں، سارا کچھ باہر، یہاں پہ حکمرانی کر کے جس طرح وائس رائے لارڈ ویول آئے تھے، جس طرح وائس رائے لارڈ کرزن آئے تھے، جس طرح وائس رائے آخری لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے تھے لندن سے، یہاں لوٹ لاٹ کے کوہ نور ہیرا بھی جا کے ملکہ برطانیہ کے تاج میں جڑ دیا۔ ان کا بھی یہی حساب ہے، یہ آتے ہیں، کھاتے ہیں، لگاتے ہیں، پیتے ہیں، ہگتے ہیں، اور اتنا سارا مشکل وقت آئے، اتنا سارا تو اخروٹ جتنے آنسو گرا کے پلیٹلیٹس کے نمونے کے لیے کتے کا خون پیش کر کے پھر گئے، دم دبا کے بھاگ گئے۔ یہ جو میں نے آپ کو 4 شیٹ پڑھ کر سنائی ہے، آپ نے دوبارہ سننی ہے، اور اس میں سے کوئی ایک چارج بتانا ہے جو عمران خان پہ ہو یا کسی دشمن نے بھی لگایا ہو۔ تو یہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں یہ جو رنگیلا خاندان ہے، تو جو بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، چھوٹے میاں کی کارکردگی آپ کو دوسرے ویلاگ میں بتاؤں گا، اور اسی کتاب میں سے رنگیلا خاندان از ستار چودھری۔ قیامت تک ٹائم ہے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور مولانا کو، وہ جو مرزا جیل بھی کہتا ہے نا کہ ٹائم قیامت تک کہ یہ بھونک رہے ہیں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پہ، جہاں پہ بیرسٹر گوہر وہ چیئرمین بنے ہیں، جاسمین راشد پنجاب کی صدر، علی امین گنڈا پور کے پی کے صدر، حلیم عادل شیخ سندھ کے، اور کوئی بھی ان میں سے جو ہے وہ نہ عمران خان کا چاچا ہے، نہ ماما ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ بھانجا ہے، نہ بہن ہے، بلکہ سکرپٹڈ مظاہرے کرائے گئے۔ ایک مظاہرین کہہ رہے تھے کہ علیمہ خان کو چیئرمین بنایا جائے، چیئر پرسن، اور ایک گروپ کہہ رہا تھا بشرا بی بی کو، وہ پلانٹڈ تھے، یعنی وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ مظاہرے کروائے گئے، وہ اس کے پیچھے کوئی اور تھا۔ اور ماسٹر سٹروک جب خان نے کھیلا تو اب ان کا رنڈی رونا، ان کی چیخیں وہ اسمان تک سنائی دے رہی ہیں۔ وہ سیال کوٹ کا رنگ باز کہتا ہے جس کی ساری عمر شریفوں کے، ان کی جو ہے حرام پہ پلی اولاد کے پیمپر بدلنے میں گزر گئی، وہ خواجہ آصف کہ عمران خان نے کسی سیاسی کو چیئرمین نہیں بنایا۔ وہ بے شرم انسان، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ تم نے بال چاندی کر لیے، تمہارا باپ ان کا پالشیا تھا، تم پالشی ہو، تمہیں کوئی عہدہ ملا ہے آج تک؟ تم لوگ قیامت تک تمہیں کوئی عہدہ نہیں ملے گا، تم جتنی گھیسیاں کرو، احسن اقبال جتنی گھیسیاں کرے، حنیف آبادی جتنی گھیسیاں کرے، بال سفید کرے، سارے بال سفید کرے، لیکن تم لوگوں کو، یہ تو عمران خان ہے جس نے سارے اصل حکمرانوں کی نیندیں حرام کی، سیاسی حکمرانوں کی نیندیں حرام کی، اور وہ مریم اورنگزیب جن کے بارے میں دانیہ العزیز نے دعویٰ کیا ہے، اور دانیہ العزیز نے فرمایا ہے کہ مریم اورنگزیب حادثات کی پیداوار ہیں۔ نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کہہ رہا ہے، ان کا اپنا سابقہ وزیر، ان کا اپنا جو سابقہ ایم این اے ہے، اس نے کہا ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ منافق اعظم اکبر ایس بابر، جس کو نون لیگ ایوی پیسہ لگاتی ہے یا اس کو جو ہے نا وہ ایوی لوڈ کراتی ہے، ورنہ اکبر ایس بابر کی کیا اوقات ہے؟ اس کو جانتا کون ہے؟ وہ زندگی میں کبھی کونسلر نہیں بنا، وہ اب اس الیکشن کو چیلنج بھی کرے گا۔ تو ویور سے پوچھنا تھا کہ نون لیگ کے الیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے، ویور سے بلکہ نہیں پوچھنا تھا، الیکشن کمیشن سے اور راجہ سکندر سلطان راجہ سے پوچھنا تھا کہ نون لیگ کے الیکشنز کے بارے میں کیا خیال ہے۔ باپ، چاچا، بیٹی، بھتیجے، بیٹے، اس کے بعد وہ جو پکے کے ڈاکو ہیں سندھ والے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ زیڈ بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، پھر بلاول نے اپنی نسل چینج کر دی، اپنا ڈی این اے چینج کر دیا، وہ زرداری سے بھٹو بن گیا۔ ادھر تو سکندر سلطان راجہ کی غیرت نہ جاگی کہ الیکشن ٹھیک رہو، وہ مولانا پھر رہا ہے۔ ایک دفعہ وہ شیرانی صاحب ہیں، انہوں نے الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی، ان کو پارٹی سے بھی مولانا شیرانی کو نکال دیا گیا، اور وہ دندناتا پھرتا ہے۔ اتنا مال اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے اس کا کوئی نہیں پتا۔ اور اس مولوی نے، رینٹ مولوی نے، اس رینٹ تمبو نے
اس کو ڈبلیو این پیٹرسن کو کہا تھا کہ تم لوگ آزماتے ہو زرداری اور نواز شریف کو، تم لوگ مجھے آزماؤ، میرے حلیے پہ نہ جاؤ۔ یہ کے پی کے اور بلوچستان کے سادہ لوگوں کے لیے یہ بہروپ ہے، یہ داڑھا، یہ دستار، یہ چوغا، یہ امامہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ میں جتنی خدمت کروں گا نا، کیونکہ مجھے اسلامی ٹچ بھی لگا ہوا ہے اور سادہ لوگ ہیں، وہ مجھے سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے، یہ کوئی مفتی ہے، یہ کوئی بڑا پرہیزگار اور متقی ہے۔ پرہیزگار اور متقی مریم نواز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا سپریم کورٹ کے سامنے، بندیال کو اور اندر ججوں کو گالیاں دیتا، اور یہ اصل میں اس نے این ڈبلیو پیٹرسن کو کہا تھا مجھے آزمائیں، میں وہ تلوے چاٹوں گا، میں وہ پالش کروں گا، میں امریکیوں کی وہ خدمت کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ وہ شخص ہے جس نے قبائلی علاقوں پر اور کے پی کے پر جو قرارداد تھی ڈرون اٹیکس کی، یہ خود سلیم صافی کے پروگرام میں تسلیم کر چکا ہے کہ اس نے سائن کیے تھے۔ یہ قاتل ہے پختونوں کا اصل میں یہ مولوی، اور اس مولوی نے جو وہ انوشا رحمان اور وہ کوئی حامد تھا وزیر قانون، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، انہوں نے جو وہ خانہ ختم کرنے کی کوشش کی تھی شیخ ختم نبوت میں، اس میں بھی مولوی نے سائن کر دیے تھے، کیونکہ مولوی کو چاہیے مال، مولوی کو چاہیے چلنے کے لیے ڈیزل، جس طرح پراڈو کو چاہیے ہوتا ہے، ڈیزل ڈالتے جاؤ جدھر مرضی ہے لے جاؤ۔ سندھ ہاؤس میں کیا ہوتا رہا، کون سی مساجر لڑکیاں تھیں، کتنے پیسے دیے گئے، لوگوں کو کیسے اٹھایا گیا، اب کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کس طرح گرفتار ہو رہے ہیں، اس کی بلا سے اس کو مال مل رہا ہے، اور وہ فیوریٹ ہے، یعنی ایک پہلے نمبر پہ وہ بھگوڑا جس کی رینوویشن ہو رہی ہے، وہ سپر لاڈلا، وہ سپر پالتو، اور اس کا دایاں ہاتھ ہے یہ مولوی، یہ تو فیوریٹ ہیں کہ جی وہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ میں نے وہ نائی کے پاس گیا تو میں نے کہا جی آپ کے ساتھ بات ہو گئی ہے، اس نے آگے سے کینچی اٹھا لی، کہتا ہے آپ کس طرح بات کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات ہو گئی ہے نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی۔ میں نے معذرت کر لی، میں باہر آیا، وہ جوتے دیے ہوئے تھے، ایک بڑے اچھے محترم بزرگ موچی ہیں، چاچا کہتا ہوں انہیں، ان سے جوتے لیے تو میں نے کہا چاچا آپ سے بات ہو گئی ہے وزیر اعظم بنانے کی نواز شریف کو؟ اس نے برش اٹھا لیا، کہتا یار کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، تو ہم سے کس نے بات کی ہے؟ میں نے کہا وہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ بات ہو گئی ہے، ادھر نائی بھی کہہ رہا ہے نہیں، ادھر وہ پھر ایک دوست ہے کھٹک ہے دکاندار، اس کے پاس گیا چینی لینے، اس کو کہا کہ آپ کے ساتھ بات ہو گئی ہے، اس نے وہ بمبو اٹھا لیا تولنے والا، کہتا یار آپ کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہم نے یہ سنا ہے کہ گل ہو گئی ہے۔ تو پھر میں نے 5-6 بندوں سے ملنے کے بعد یہ جو نتیجہ ہے وہ عکس کیا کہ لوگوں کے ساتھ تو بات نہیں ہوئی، یہ تو کہیں اور بات ہوئی ہے کہ ہم زبان سے چمکائیں گے، ہم ٹائی سے چمکائیں گے، ہم تھوک لگا کے چمکائیں گے، لمبے لمبے بوٹ، اور میں نے پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کی بات کہیں اور ہوئی ہے۔ تو رنڈی رونا پڑا ہوا ہے، ماسٹر سٹروک کھیلا ہے جیل میں بیٹھے 71 سالہ شخص نے، اور ہر کوئی گھوم کے رہ گیا ہے کیا سب سے بڑا منافق اکبر ایس بابر، کیا وہ تیلی پہلوان پرویز کھٹک، جس کے بارے میں شیر افضل خان مروت سے سوال ہوا کہ کھٹک کہہ رہا ہے میں پارٹی توڑ دوں گا، تو شیر افضل خان مروت نے کہا کہ پہلے اس کو گنا توڑ کے دکھائے، اس کے بعد پی ٹی آئی توڑے۔ تو یہ رنڈی رونا بتا رہا ہے، یہ مریم اورنگزیب کی چیخیں بتا رہی ہیں، یہ نون لیگ جو توے پہ بیٹھ گئی ہے، جو اصل حکمرانوں کو چکر آ رہے ہیں، جو انہوں نے دیے ہیں اب ان کو واپس آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے فیصلہ بہت زبردست تھا، اور نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ٹائم قیامت تک کہ ان کے پیمپر بدلو، ان کے پیچس دھو، ان کی پیچس والی جگہوں پہ زبان مارو، اس سے چمکاؤ، تم لوگ چیئرمین نامزد نہیں ہو سکتے۔ انہی کی چاکری کرو گے خواجہ آصف، انہی کی نوکری کرو گے احسن اقبال، انہی کے جوتے سیدھے کرو گے، ہم کسی کے جوتے سیدھے کرنے والے نہیں ہیں۔ اور جو گل ہو گئی ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک منصوبہ انسان بناتا ہے، ایک منصوبہ ہم بناتے ہیں، اور ہم بہترین منصوبہ بناتے ہیں۔ پتہ چل جائے گا وقت آنے پہ کہ کس کا منصوبہ کامیاب
ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میرا نام محمود اقبال خان ہے اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ آپ لائک کرتے ہیں تو اچھا کنٹینٹ اور اچھی ریسرچ کرنے کو دل کرتا ہے۔ آپ شیئر کریں دوسروں تک، میں نے پہلے بھی کہا ہے، ان کے اصل چہرے پہنچائیں کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں۔ اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عمران خان فرشتہ تھا یا فرشتہ ہے، وہ انسان ہے، اور انسان کی پہچان اور خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ غلطیاں کرتا ہے۔ عمران خان نے غلطیاں کی، بہت کی، آئندہ بھی کرے گا، کیونکہ وہ انسان ہے۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو مہربانی کر کے سبسکرائب کریں، اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔